بسم الله الرحمن الرحيم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا۔ دوستو، لفظ فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ یاد رکھیے، جب بھی کبھی عورتوں کے لیے لفظ فتنہ کا استعمال ہو تو اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ عورت کوئی بری چیز ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی جو آزمائش عورتوں کے ذریعہ سے کی جاتی ہے وہ مردوں کے لیے بہت سخت ہے، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ مرد فطری طور پہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے ذریعہ سے مردوں کی جو آزمائش ہے وہ سب سے سخت اور سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یوں بھی تعبیر کی ہے، فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ نے تمہیں اس میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، فینظر کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کس طرح کا عمل کرتے ہو۔ لہذا دنیا اچھی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا چاہتے ہو تو فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو۔ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ مطلب ہے بچنے کا بھائی۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، سب سے پہلی آزمائش جو بنی اسرائیل کی ہوئی وہ بھی عورتوں کے ذریعہ سے ہوئی، کیونکہ عورت کی طرف مرد متوجہ ہوتا ہے، اس لیے یہ حکم بہت ابتدا سے دیا گیا۔ سب سے پہلے کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، عورتوں کی طرف، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھو بھی نہیں، نظروں کو نیچا رکھو، کیونکہ ان کی طرف دیکھو گے تم فطری طور پہ ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز عن الحدود ہو جائے اور تم گناہ کی طرف نکل جاؤ، کسی ایسے کام کی طرف نکل جاؤ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اس بات کا خیال کریں۔ یاد رکھیے، یہاں کہیں بھی عورت کی برائی بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک مرد کے دماغ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کا دماغ الٹ سوچ سکتا ہے، غلط سوچ سکتا ہے، اس لیے ابتدائی چیزوں سے روک دیا گیا۔ نظر ایسے نہ کرو، دیکھو نہیں، اور اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنے دل میں حیا پیدا کرو، یہ ساری چیزوں کی شروع سے ترغیب دی گئی ہے۔ چونکہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی لیے عورت کے ذریعہ سے جو آزمائش ہے وہ سب سے سخت آزمائش اس کو قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ خواتین کے ذریعہ سے جو آزمائش ہو رہی ہے اس آزمائش میں بہت احتیاط سے کام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔